کے دو طریقے دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا, ٹھیک, مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں, آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے, مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں, 5 پڑھے تو 5ویں میں, 7 پڑھے تو 7ویں میں, 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی, سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ, ٹھیک, تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے, تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا, ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی, ٹھیک. اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے, سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد آپ اللہم من ہدیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا مبارکا فی اللہم فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی, قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے, اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت, وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے, لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ, یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا, اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں, آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر, چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنتی ادب ہے, تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں, نہیں, درست ثابت نہیں سنت. دعا پڑھیے دعا ہو, بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا, سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی, اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو, ٹھیک ہے, آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں, دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے 9 رکعت تک ہم نے دیکھی. اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہو, اس کو کیسے ادا کیا جائے گا, ٹھیک. تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے, چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے, رات کی نماز کی بات, ٹھیک. اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کی بعد آپ سے پڑھتے ہیں, تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھنے کے بعد 2, 4, 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے, 2 کر کے, 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے, یاد رکھیے, طریقہ یاد رکھیے. اور یہی یاد رکھیے, درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت
یا ایک سلام اور ایک قاعدے سے 3 رکعت؟ طریقہ بتاؤ. پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد اب السلام علیکم اللہ، السلام علیکم. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام. 2 سلام 2 قاعدے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا، غلط ہے، اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے، ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات سب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے؟ تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا فرائض وغیرہ. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے. تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے، اس کے بعد وتر پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو اعلی، اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے ہیں. تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں
ہمارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا, اس میں کیا ہے پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تبھی جو سہولت ہو قرآن کا, جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے, لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے, لیکن ضروری نہیں ہے قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے, سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد سبحان الملک القدوس, 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے, مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے, اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے, یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی, اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب خصوص, ٹھیک. اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا, یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں, اس میں اور بھی اضافہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے 3 بار سبحان الملک القدوس, 2 آہستہ 1 تیز, اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے, پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے, اور کب پڑھا جائے. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے, تو کلیئر کر دیتا. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ ایک سہولت ہے, اللہ نے مدد کی اس نماز سے, تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے, لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ٹریول کر رہا ہوں, مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں, لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے, میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ, لیکن سہولت ہے. ضروری نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے, تو نماز مت چھوڑو, یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا, ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا, نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی, پڑھے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر, نماز پر, ٹھیک ہے. تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں, 2 طریقے, دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں, دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں, لیکن پڑھ سکتا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے, آپ نے رکعت باندھی, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا, ٹھیک. مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں, آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں, 5 پڑھے تو 5ویں میں, 7 پڑھے تو 7ویں میں, 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی, سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ, ٹھیک. تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے, تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے, دعائے قنوت اپنی شروع کریں, ٹھیک. اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھے, سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی, اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی من ہدیت, اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہم فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے, قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے, اس میں افضل قیام میں کرنا, گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت, وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے, لیکن افضل کیا ہے,
خیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنتی ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت، دعا پڑھیے، دعا ہو، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے، لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے، دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا وتر کے قنوت میں نہیں، وتر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم فیمن ہدیت والا، سمجھ؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم دینا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک؟ لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم دینی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے، اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے، یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے، اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وتر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ اب آئیے تہجد کے پڑھا جائے گا دعائے قنوت، یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں، بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں، دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضرور نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں، اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟
पढ़े तो अच्छी बात है, ना पढ़ने से इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वितर पर, नमाज पर। ठीक है, तो इसे पढ़ने की दुआ क़ुनूत के दो तरीके हैं, इस तरह से इस नमाज को अदा करे तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वितर का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वितर का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मुअत्ता इमाम मालिक की, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर किया, तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है? उस तरीके, इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हो जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूं। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीका बताओ। पहला तरीका, आप नमाज वितर के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया, अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद अब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नियत से, फिर आप रकात बांधते हैं, 1 रकात पढ़ के कायदा करते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। 3 रकात वितर, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम, 2 सलाम 2 कायदा। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वितर की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूअसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम, 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है, 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है, हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसे। आपको बोले मगरिब कैसा है, वितर को नहीं पढ़ना है, तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग कर रहे ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांध। हालांकि हर तरफ तो रफ़-ए-दैन मनसूख हो गया बोलते हैं यहाँ, लेकिन साबित करते हैं। बाकी जगह रफ़-ए-दैन बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहर अलग करने से मुराद, मगरिब से वितर को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो, जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम, या फिर 2 कायदे, मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलती है, इनका मसलब तो अलग ही दिख रहा है, अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई, ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी साथ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत, हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों सुन्नत साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ। खास तौर से उठा के फिर बांधना न सही साबित है न ज़ईफ। लिहाजा मैं कहूंगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो एक कायदे से पढ़िए, आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में। अब फिर वो दुआ क़ुनूत कैसे करना, फिर फर्क कैसे करना, दुआ क़ुनूत की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तरीके बताना चाह रहा था, तो हो गया 3 वितर का तरीका, 2 तरीका 3 वितर के, ये मैं समझता हूँ वाज़ेह हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में बात, सब जैसे सही मुस्लिम की और सही बुखारी की रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, आप सब रात की नमाज को 2-2 रकातें करके पढ़ते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। 2 मतलब 5 सलाम हो गए, उसके बाद आप खड़े होते और 1 पढ़ते हैं, टोटल हुई 11 रकात। ठीक है, तो ये तरीका है और एक साथ पढ़ने का भी आपसे मिलता है। इसी तरह रकात, मैंने एक सवाल किया कि नमाज के ताल्लुक से अगर कोई नमाज पढ़ता है ईशा की, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर वित्र ना हो तो ईशा का सवाब नहीं मिलेगा, ईशा नहीं होती है। देखिए, वित्र एक अलग नमाज है, ठीक है। फर्ज नमाज जो ईशा की वो फर्ज है, वो 4 पढ़ ले तो अदा हो गई, कंडीशन नहीं है कि उसके आगे पीछे कुछ होगा तो ही होंगे। आगे पीछे करना बाइस अजर और सवाब है, लेकिन कंडीशन नहीं, साहब होती नहीं, जो लोग बोल रहे गलत। ठीक है, कुछ लोग इसलिए नहीं होती बोलते कि बोले इसी बहाने लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे 3 रकात। लेकिन यार ये बहाने से पूरा दिन कब तक चलाएंगे, रियलिटीज भी तो मालूम। कुछ लोगों को मैंने देखा मस्जिद में, खैर आज तो लोग समझदार होगा, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा नमाज होती ही देखते थे लोग कहां से जा रहे, जहां से जा रहे वहां जाके रकात बांध के खड़े हो जाते। और क्या नियत से मालूम,
آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا, آپ کو ثواب نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں, آپ کو گناہ ملے گا اس کا, چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے, چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے, کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے, کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے, اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے, اب فرض کا ہی وقت تھا, اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے, یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے, مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے, اس کا اجر تو نہیں ملے گا. چلو اب لوگوں نے اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے, نہیں تو ایک سسٹم تھا, ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو, مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا, چیک میٹ پیچھے ہٹو, ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو, ادھر کرو, کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے. ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک, وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے, مطلب کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے, یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے, اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے, تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے. اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے لیے سب سے پہلے, اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک, تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک, تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک, تو لہٰذا تو وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے, ایسا نہیں, 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھی. اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع نماز چھوڑنے کا گناہ ہے, تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے, وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا, ہمیشہ ترک کرنے والا, لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا, چونکہ یہ فرض نہیں ہے. دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کریں گا. نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا, اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہیں. نمازوں کی 2 ہی قسمیں, صدقے کی 2 ہی قسمیں, زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں, صدقہ فرض, صدقہ نفل, فرض صدقہ زکات, نفل صدقہ, اس لیے زکات فرض ہے, زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی عربی کے اندر. نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں, فرض نماز اور نفل نماز. حج کی بھی 2 قسمیں, فرض حج اور نفل حج, سب کی 2 ہی قسمیں, فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک ہے, جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے اور نفل موقع کہلاتا, جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں, لیکن نفل کی ہے, تو لہٰذا نفل لاؤ. اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گے, ظاہر سی بات اس میں وتر بھی ہوں گی, دوسری نمازیں بھی ہوں گی, تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا, کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں, نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی, ایک الگ ہی مسئلہ ہے. پسندیدہ غیرت کچھ مثالیں دے جس کو ہم غیرت مذمومہ کی مثالیں دیتا ہوں, اور میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بہرحال واضح طور سے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ غیرت کو پسند کرتا ہے, کو ناپسند کرتا ہے. وہ عمل جو برا تھا جس کو دیکھ کے انسان غصہ, اس غیرت کو اللہ پسند کرتا ہے, اور وہ عمل جس میں کوئی خرابی کے آثار کی ضرورت نہیں تھی, انسان خامخواہ خرابی محسوس کرے, اللہ تعالیٰ اس غیرت کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھ. تو اب آئیے غیرت مذمومہ کی مثال دیتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے, غیرت کے نام پہ لوگوں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں, جس کو آنر کلنگ ہمارے زمانے میں آج کل بولتے ہیں, جو بہت کامن ہے. ہم سنتے ہیں نا, قبیلے کی بچی نے دوسرے قبیلے کی بچے سے شادی کر لی, قتل کر دیا گیا, دونوں کو مار دیا. بالکل کامن ہے, اور یہ بہت, یہ میں بات 2020 میں کھڑ رہ کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ چیز کامن نہیں دیکھتی. حکومت نے, کانسٹیٹیوشن نے, قوانین انسانوں نے, پڑھے لکھے انسانوں نے سب اتار ذہن سے, لیکن آج بھی لوگ بیٹھے خاندان, قبیلہ, رسم رواج, اونچا نیچا, اس لیول تک کی اگر کوئی کر لے شادی تو لڑکوں کو مار دیا. اور اس سے میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو واقعہ سنا تھا, ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور مجھ سے کہا کہ میں فلاں خاندان کو بلانگ کرتا ہوں, نام نہیں لیتا اس لیے کہ مسائل ہوتے ہیں اس سے لوگ سمجھتے ہیں, اس کا میں فلاں خاندان کو بلانگ کرتا ہوں اور ایک مسلم میجورٹی مطلب 98% مسلم ملک میں رہتا ہوں, اور میرا حال یہ کہ اگر میں دوسرے خاندان یا سماج کی لڑکی شادی کر لوں تو مجھے قتل کر دیا جائے. میں نے کہا آپ مالدار بھی ایسا رسوخ رکھتے ہیں, کیا کیجیے اپنے ملک سے دور چلے جائیے اور ان کو بلا کے وہاں شادی کر لیجیے. تو کہا اگر میں ملک چھوڑ کر گیا تو بھی جا کے شادی کروں گا, میرے خاندان والے انسان کو تیار کریں گے جس کے بیوی بچوں کا زندگی بھر کا یا اس کے خاندان کو خرچہ دینے کا طے کریں گے. شادی شدہ ہوں گے تو جو خرچہ اٹھائیں گے, اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو اس کے ماں باپ کو بہت بڑا رقم دیں گے. پھر وہ آئیں گا اس غیر ملک میں, جیسا کہ گلف میں آئیں گا, مجھے قتل کریں گا, جیل میں رہیں گا, مارا جائیں گا اسی کے ساتھ, اس لیے کہ تو نے شادی خاندان سے باہر کیا تھا. آنر کلنگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام میں حرام. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی اب کسی غیر محرم شخص کے ساتھ دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے؟ یہاں غیر محرم شخص کے ساتھ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے عمل میں دیکھ رہا ہے جو صرف شہرت داغ ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات. تو غیر محرم عورت کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو کیا اسے قتل کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا نہیں. کیا کہا؟ نہیں. تو کوئی اگر ایک انسان ہسبینڈ ہے, شوہر ہے, اگر بیوی کو زنا کی حالت میں بھی دیکھ لے, وہ غلط عمل ہے, چھوڑ دیں گا, اس کو طلاق دیں گا, لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے. وہ سزا تعزیرات کے تحت اس کو حکومت ہی دیں گے, وہ سب الگ چیز, بٹ آپ کو حق نہیں سزا دینے. اگر ایسا سب لینا شروع کر دے قانون کو اپنے ہاتھ میں, تو کیا ہوگا پھر ایک سماج, ہر کوئی ایک دوسرے سے بدلے لینا چالو کر دیں گا, تو سسٹم کا کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں. سمجھ رہے آپ بات
بات سمجھ رہے بات. اب لوگ بولتے ہیں اسلام لوگوں کو مارنا سکھاتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو سزا بھی دی جائیں گی اس کنڈیشن میں بھی کہ اپنے کو بھی دیکھ لیا ایسا عمل کرتے ہوئے تو بھی اس کو قتل نہیں کیا سکتا. میں کہتا ہوں اسلام نے یہ فلم اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نے سکھایا کہ قانون سب ایک طرف, ہیرو جو چاہے وہ کر سکتا ہے ولن کے ساتھ. ہو رہا ہے نہیں, کورٹ کے باری پورے سیٹلمنٹ کر لیتا ہوں. ولن نے اس کی ماں کو مارا, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ ولن کو مارتا, ولن کے بچوں کو مارتا, اس کا بزنس تباہ کر دیتا, اس کو برباد کر دیتا, اس کو سڑک پہ لا دیتا, آخر میں اس کو قتل کر دیتا. بھائی کون سا طریقہ قتل کرنے کی عجیب و غریب طریقے بتائے جا رہے ہیں, ہے نا, الگ الگ قتل کے طریقے, لٹکا کے قتل کر رہا ہے, گردن اڑا کے قتل کر رہا ہے, دھواں پلا کے قتل کر رہا ہے. کس نے سکھایا؟ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے اگر کسی نے قتل بھی کیا تو اس کو مارا جائے گا, لیکن انسان نہیں مار سکتا جس کے قتل کیا, وہ کورٹ میں کیس جائیں گا, تعزیراتی اس کو حکم جاری کیا جائے گا, پھر قانون اس کو سزا دیں گا. تو اسلام تو اتنا سسٹم بتاتا ہے. یہ فلموں کا اثر ہے جو لوگوں نے باہر کے باہر بدلے لینا شروع کر دیے, اسلام کا نہیں ہے. کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بھی دیکھے کسی غیر محرم کے ساتھ تو کیا فرمایا آپ وسلم, کیا اسے قتل کر دے؟ مطلب ایسے عمل میں جو شوہر سے ہوتا تو کہا نہیں, قتل تو نہیں ہوں گا, سزا دی جائیں گی اور اس سے الگ ہو جائیں گے, غلط بات ہے, تو مارا نہیں جا سکتا. تو آنر کلنگ نہیں ہے اسلام میں, واضح یہاں جو ہے وہ ہے. اور یہ ابن ماجہ کی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو غیرت کے باوجود کسی کام کو نہیں چھوڑنا کیوں تو وہ شریعت نے حکم دیا, یاد رکھیں. مطلب غیرت کے باوجود کسی کو اس کی کام سے نہیں روکا جا سکتا اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے. مطلب غیرت تو مجھے آ رہی ہے, لیکن اگر سامنے والا کام شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. آپ سمجھ رہے اس چیز کو, ہم کو اس کی ضرورت ہے. واقعی میں بخاری کی روایت, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں تھا کہ ان کے لیے مسجد جائے, لیکن ان کی بیوی جایا کرتی, ان کو غیرت تو آتی تھی, انہوں نے کبھی روکا نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے خاندانی قبائلی نسلی حمیت میں لڑائی جھگڑا کرنا, یاد رکھیے یہ جو ہے ایک مضمون, یہ پسندیدہ نہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, یاد رکھیے, سلسلۃ الحدیث کی روایت ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مہاجر نے ایک انصار کو اس کے کولے پر پچھلا حصہ جو تھا کمر کا, اس پہ ایک لات مار دی. روایت میں آتا ہے یہ ہاتھ مار, کیا ہوا واقعہ ہم کو نہیں پتا, لیکن ایسا ہوا. تو انصار نے یہ سوچا کہ یہ میرے خاندانی اہمیت کا مسئلہ, تو خاندانی غیرت ہے. اس نے کہا اے انصار آ جاؤ. تو مہاجروں کو لگا یہ مہاجر کی اہمیت کا, تو وہ سامنے والا جو تھا اس نے چلایا اے مہاجر آ جاؤ, اور دونوں نے اپنے اپنے پرانے زمانے کی جو پکار ہوتی تھی لگائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا یہ جہالت کی پکار کیسی, یہ جہالت کی پکارے کیسی اس نے لگائی. تو خاندانی اہمیت کے نام پہ بلانا ہے نا, روایتوں کے نام پر بلانا, قبائلی نسلیت کے غیرت کی بنیاد پہ بلانا درست. اگر کام صحیح کر رہا ہے تو مستانی, اگر غلط بھی کر رہا ہے تو یہ اہمیت کی بنیاد پہ مت بلائیے, یہ غیرت کی بنیاد مت بلائیے. کہیں اس نے غلط کام کیا, میرے فلاں فلاں جگہ مارا, اس کا کام نہیں تھا, لیکن یہ سب کرنا. تو اسی طرح جو ہے دور جہالت میں لوگوں کو اتنی غیرت آتی جو کہ مذمومہ, اتنی غیرت آتی کی پیدائش پہ کہ اس کو قتل کر دیتے, سمجھ رہے, بہت غیرت آتی. یہ خامخواہ کی غیرت ہے اور یہ مضمون اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کی. اللہ فرماتا سورہ نحل کے اندر, ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے, اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, دل ہی دل میں گھٹتا ہے. پھر عربوں کو یہ خامخواہ غیرت بنا لی تھی کہ لڑکی ہونا کمزوری کی علامت, لیکن سبحان اللہ تعجب کی بات ہے, اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا, سمجھے آپ, مطلب خود کے لیے بیٹے ہونا اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, سمجھے. تو بہرحال ان کو یہ خامخواہ کی غیرت. تو مضمون رکھیے ایسی 8ویں چیز یاد رکھیے جسے کرنے سے ایمانی کمزوریاں دور ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر ہونے کا اعتراف کرنا, حقیر فقیر اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا اعتراف کرنا. اس سے بھی ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے. مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دے, کبر پیدا کر دے, بڑائی پیدا کر دے, انانیت پیدا کر دے, اپنے آپ کو میں پنا پیدا کر دے, سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی. فرعون اس کی مثال ہے, حامان اس کا وزیر اس کی ہے, اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی, نمرود اس کی, امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا. کئی اور لوگ مثال, سمجھ رہے ہیں, قطبہ ہے, شیبہ ہے, اور کئی بہرحال ایک لمبی فہرست ہے. مالداری کیا کرتی ہو تو اپنے آپ کو حقیر, اگر مال و دولت ہے تو کہے اللہ تیری تو نے دیا ورنہ میری کیا. لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا, وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت. گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی, اللہ کے سامنے اپن کچھ بھی نہیں ہے, یہ مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا. تو وہاں بھی حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے, سمجھ رہے, چھوڑ دیجیے. حقیر بندہ جانیے اللہ کا, عاجز بندہ جان لیجیے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے جو بندہ اللہ کے گرلاتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اپنے ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے. رب العزت یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگڑائے, آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میں حقیر ہوں, تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے, میں بچ نہیں سکتا, اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں, اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں, بس تو مجھے سنبھال لے. تو اللہ سنبھال لیں گے. رکھیے آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, سنیے. اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو,
اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف انسان کی تعریف اللہ کی، ہم محتاج ہے اس کی، یاد رکھیے، تو اپنی حاجت کا اظہار کر، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا کثرت سے دعا کیا، سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش، اس لیے کہ سادگی ایمان سے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ، سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ، یاد رکھیے، تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ، یاد رکھیے، لیکن سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ بات میری ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر آدمی کے لیے سادگی مختلف ہوں، کیونکہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سادگی کیا ہوں گی وہ ہوں گی، آپ سمجھیں، تو سادگی ایمان کا ایک حصہ، جیسا کہ ایک انسان ہے وہ 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں دکھتا ہے، 10,000 کی لیتا ہوں، تو اس کے لیے یہ سادگی ہے، کیونکہ وہ اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی اس کے لیے کام، آپ سمجھیں نا، سادگی، ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم میاں، یہ کیا ہے، نہیں، وہ مانا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مال و دولت رکھتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند، پتہ چل گیا نا، تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے اب تم سادے کب ہوں گے، تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار، اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار، سادگی کا، جو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے سادگی، لاکھوں کا کر سکتا ہے ہزاروں کر رہا ہے یہ اس کے لیے سادگی، ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی سووں کر رہا ہے یہ اس کے سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو ایسا نہیں رہتا، سمجھیے آپ بات، ٹھیک ہے، تو لہٰذا سادگی، سادہ لو، سادگی کے ساتھ، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے خاموخواہ دکھاوے کی سادگی اختیار کر رکھی ہے، وہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، اس کا اجر نہیں ہے، پھر خاموخواہ کی سادگی کیا ہوتی ہے کہ جب پبلک سے دور رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، پبلک میں آ گئے تو بس سادگی کی ٹوپی، سادگی کا کرتا، سادگی کا ڈبہ، سادگی کا فون، لیکن جب پبلک سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کے بیوی بچوں کو دیکھیے تو کروڑوں میں کھیلتے، اور یہ لوگ بھی بعد میں پبلک سے ہٹ کر تو پتا چلا یہ سادگی کا لبادہ ہے، یہ بھی دکھاوا ہے کہ بھی پکڑ ہے، چونکہ ہمارے پاس سادگی کا ایسا تصور ہو گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں مثال، ایک صاحب جو جرمن کا ڈبہ لاتے، جرمن کا ڈبہ کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے، جرمن جیسے اس میں کھٹا وغیرہ رکھیں گے نا تو پرابلم ہوتا ہے، کھٹا خراب ہوتا ہے اور وہ جرمن کا زہر نکلتا ہے، تو کسی نے کہا اسٹیل یوز کرو، چونکہ اسٹینلیس اسٹیل جو ہوتا ہے کافی سیف ہوتا ہے اس کے مقابلے، تو انہوں نے کہا نہیں، بولے اسٹیل چمکتا نا، تو وہ نہیں، بولے جرمن سادگی ہے، جرمن سادگی، اسٹیل بولے دکھتا، تو یہ سادگی فادگی نہیں ہے بھائی، یہ جو نئے نئے نکالے نا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کچھ بھی پمان لا لے سادگی، مطلب دل تو ہے پورا، اب آج کے دور میں جرمن مہنگا، اسٹیل پھر آپ کیا بولیں گے، آپ سمجھ رہے، سادگی کا یہ پیمانہ نہیں ہے، تو لوگوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے لیکن ہم کبھی کبھار لوگوں کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سوچیں گے ہم نمازی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو یہ نماز چھوڑنا بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوے میں ہے، کیونکہ آپ نے جو کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے لوگوں کے لیے چھوڑا نا، لوگوں کے لیے دکھانے کو نماز پڑھنا بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے جو روز عمل کرتے وہ چھوڑنا بھی ریا میں کاؤنٹ ہوگا آپ کا، کہ میں روز ذکر کرتا لیکن آج نہیں کر رہا، کہ تو لوگ بولیں گے تیرے تک ذکر کرتا میری تعریف ہوں گی تو آپ چھوڑ رہے، تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا نا وہ عمل جو آپ روز اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ریا ہے، تو جو لوگ وہ سادگی کا لبادہ اوڑے چپ چپ کا، یاد رکھیے وہ بھی غلط، سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے، تو سادگی ایمان کا حصہ ہے، انسان عاجز ان کے ساتھ رہے۔